ساڑھا جب مزاج اے ہو گیا کہ او ویکھی جائے گی جی آ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا کہندے نے اگلا کنے ڈٹھا ایتھے تے موج کرو نا اگے ویکھی جائے گی تو کہنا ویکھی جائے گی او جھلیا پوچھ اونا کرو جنہ ویکھی ہے جنہ نے او ویکھی ہے نا انہوں نے پوچھ کیسے بیت دیئے جتنا اللہ نے دے واسطے لکھیا وہ پورا کر لیا گیا اور ایک انسان کی سوچے انسان کی پہنچے کہ وہ اس کو حلال کر کے کھا لے یا حرام کر کے کھا لے مقدر ہے لکھا گیا کہ اتنا رزق دیتا جائے گا قرآن میں قرآن حبیب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ فرماتا جڑا متقی ہو جائے اور پرہیزگار ہو جائے اللہ کو ڈر جائے اللہ فرماتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ میں انہوں اتھو رزق عطا کروں گا جتھو سوچ بھی نہیں سکتا مگر وعدہ کدے نالے متقی تے پرہیزگار بندے نالے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ او جڑا اللہ کو ڈر جائے جڑا متقی تے پرہیزگار ہو جائے اور ایک بات پختہ ہو گئی کہ انسان نو اللہ رزق اتھو دے سکتا ہے جتھے انسان دا تصور انسان دی سوچ بھی نہ ہو گئی گرامی قدر حضرات کونین والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے حرام اور حلال دونوں واضح نے تصدیتا گیا کہ آ حلال ہے اور آ حرام ہے مگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حلال اور حرام دے درمیان بھی ایک چیز ہے جنہوں مشتبہ چیز کیا جاندہ ہے شبہ والی شک والی کہ پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مشتبہ شک والی چیز شبہ والی چیز تو بھی بچو نبی کریم علیہ السلام نے ادھی مثال اس طرح دیتی فرمایا اگر کوئی چرواہا اپنے جانورانو چار دا کسے اوس کھیت چلا جائے جدہ او مالک نہیں او دے قریب چراوے تو ایک دن ایسا بھی آوے گا کہ او دے جانور اس کھیت چلے جاون کے جڑا بیگانہ کھیت تو فرمایا کہ آخری اس طرح ہی تو حرام والی چیزاں دے قریب بھی نہ جا کیونکہ انسان جدو شبہ والی چیز دے وچ پہ جاوے تو ہولے حرام وال چلا جاندے فرمایا کہ صرف حرام تو نہیں بچنا شبہ والی چیز تو بھی بچنا ہے کہ وہ بھی انسان دے اندر نہ چلی جاوے فرمایا تلک حدود اللہ اے اللہ دیاں حدہ نے اللہ نے فرمایا فلا تعتدوها انہا تو اگے نہ جاؤ تجاوز نہ کرو اور دوسرے مقام تے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها اللہ نے فرمایا اے اللہ دیا حدہ نے انہا دے قریب بھی نہ جاؤ قریب کیوں نہ جاؤ اگر قریب چلے گئے ممکن ہے تسی اللہ دیا حدہ نو پار کر جاؤ اللہ فرماتا انہا دے قریب بھی نہ جاؤ تو مشتبہ چیز یعنی شبہ والی چیز شک والی چیز انج سمجھو کہ حد دے قریب چلا گیا ممکن ہے حرام بل چلا جائے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق دے معاملے بڑی سختی فرمائی کہ رزق حلال اور حرام دا فرق کس طرح کرنا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم اس ذات دی جسے قبضے دے اندر محمد دی جان ہے سید عالم نے فرمایا جدے جسم دے اندر حرام دا ایک لقمہ چلا جائے اللہ 40 دن تک وہ دی دعا قبول نہیں کرتا توجہ ہے نا قسم کھا کے نبی پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدی فرمائے جدے قبضہ قدرت دے اندر محمد دی جان ہے جدے جسم دے اندر حرام دا ایک لقمہ چلا جائے 40 دن تک وہ دی دعا قبول نہیں ہوندی تو گرامی قدر حضرات جڑا رج کے حرام کھاوے
اور یہ تصور بھی کرے کہ میں اللہ دا بڑا برگزیدہ ہو جاواں، میں متقی بن جاواں، میں پرہیزگار بن جاواں، میں عابد بن جاواں، میں عبادت گزار ہو جاواں، میں اللہ دے قرب والا ہو جاواں، ممکن ہی نہیں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام ایک دن گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک انسان زمین کے لوٹ پوٹ کے لیٹ لیٹ کے اللہ دی بارگاہ چ اس درد نہ دعاواں کر رہے ہیں تے روندا تے کرلاندا تے عرض کردا یا اللہ مینوں معاف کر دے، مولا مینوں معاف کر دے، مولا مینوں معاف کر دے۔ کہ اودے تے ویکھن والے نوں بھی ترس آ رہے، حضرت موسیٰ نوں بھی ترس آ گیا تے عرض کیتی یا اللہ تو انی دعا کیوں نہیں قبول کر دے، نو کیوں نہیں معاف کردا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اتنا روے کہ دا پیٹ پھٹ جاوے، اے آسمان تک اپنے ہاتھ بلند کر لوے، میں دی دعا پھر بھی قبول نہیں کرنی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ادھے پیٹ چ حرام دا لقمہ ہے، ادھے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ ہے، میں دی دعا قبول نہیں کراں گا۔ پتہ چلے آگے حرام ایک لقمہ انسان دیاں دعاواں دی قبولیت دا رستہ روک دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے مستجاب الدعوات کیا جاندہ ہے، جیڑی دعا کر دے سن قبول ہوں دی سن، جیڑی دعا کر دے۔ حضرت سعد دی کوئی زندگی دی دعا ایسے نہیں جیڑی قبول نہ ہوئی ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس کے اندر آئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کر دے میری ہر دعا قبول ہوئے، منو کو کلیہ دسو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ نو حرام تو روک لے، تیریاں دعاواں قبول ہو جاؤں گی۔ ہن آپ اسا فیصلہ کرنا ہے کہ اسی حرام آز اللہ اپنے جسم میں ڈال کے تے اپنی دعاواں دا تے عبادت دا رستہ روکنا ہے، یا حلال کھا کے تے اپنے رب کو اپنی دعاواں منظور کرانی ہے۔ دو چیزاں نے جڑیاں انسان نو مستجاب الدعوات بنا دے دیا نے، انسان دیاں دعاواں قبول کرا دے دیا نے۔ تو سا دیکھیا ہوئے گا ہر بندے نو آج سکھوے کہ میں دعا تے بڑی کر رہا پر قبول نہیں ہوندی۔ او دی وجہ کی ہے بعض دفعہ انسان سوچ دا ہی نہیں کہ میرا رزق حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو رات حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تے جڑی کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اس کتاب دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اے نہیں نہ ویکھدا کہ میرا رزق کیڑے رستے تو آ رہے ہے، حرام تو آ رہے ہے کہ حلال تو آ رہے ہے، اللہ بھی نہیں ویکھدا کہ دوزخ دے کیڑے رستے چو جا رہے ہیں، اللہ بھی نہیں ویکھدا کہ دوزخ دے کیڑے دروازے چو دوزخ چ جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جڑا حرام کھاوے گا اور پرواہ نہیں کرے گا کہ رزق حلال ہے کہ حرام ہے، اللہ رب العزت انہوں دوزخ دے کسے دروازے چو بھی بھیج سکتے۔ تو انسان دے واسطے رزق دی اتنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اندر بار 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 اللہ نے بار بار انسان نو متنبع کیتا کہ بندے اپنے رزق دا خیال رکھی کہ کیڑے رستے جو آ رہے ہیں۔ پڑھئے قرآن بھائی، تھوڑا ہو رو چا بولو سبحان اللہ۔ بارش ہو رہی ہے، چیزیں سلیاں بھی ہو جاندیاں ہیں، تو روند نہیں مارنا، اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ صاحب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ کدھر ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کدھر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعہ پڑھنا آئے نا، حکم کیے، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ دی نماز پڑھ لو نا، توجہ میرے والے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا جب جمعہ دی نماز پڑھ لو پھر زمین تے منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، تو کی کرو؟ اللہ فرماتا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ دا فضل تلاش کرو۔ یعنی کہ اللہ نے رزق حلال نو فضل آکھیا ہے۔ پتہ چلے آ کہ آج جڑے بندے کہتے ہیں نا میرے تے اللہ دا بڑا ہی فضل ہے، رزق حلال مل جائے تے چوکھا مل جائے تے سمجھو اللہ دا فضل ہے۔ اللہ نے قرآن چ رزق حلال نو فضل آکھیا، وہ بڑا ہی فضل والا جی تے اللہ رزق حلال دے رستے کھول دے وے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ دے فضل نو تلاش کرو۔ تو رزق حلال اللہ دا فضل ہے، وہ جدت کر دے وے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال دے متعلق بے شمار تے بار 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 انسان نو جھنجوڑ کے فرمایا، فرمایا اپنے رزق دا خیال کر۔ ہن کیویں پتہ لگے کہ میرا رزق حلال ہے کہ حرام ہے؟ کچھ چیزاں تے ظاہر نے نا، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، یعنی کہ جڑا بھی او رستہ جڑا اللہ نے منع کیتا ہے، شراب، سود، خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، مگر انسان نو بعض دفعہ کھاندیاں پیندیاں پتہ نہیں چل رہا کہ میں یہ جڑا حرام یا حلال کھا رہا وہ کس طرح خبر ہوئے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ علماء نے یہ بھی ونڈ کر دیتی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام، او بابا ہے جدو ہر نبی نے اپنی امت دا ایک عالم قیامت نو پیش کرنا نا کہ عالم میری امت چ بڑا بڑا عالم سی، نبی پاک نے امام غزالی نو پیش کرنا کہ امام غزالی میری امت دا عالم سی، اس واسطے انہوں نے حجت الاسلام کیا جاندے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال آپ ہی اٹھایا تے جواب بھی آپ ہی دیتا۔ آپ ارشاد فرما دینے کیویں پتہ لگے میرا رزق حلال ہے کہ حرام ہے؟ فرما دینے جے تے رزق کھا کے تیری روح تازہ ہو جائے تے تیرا اللہ دی عبادت نو دل کرے تے عبادت کر کے تینو لذت بھی ملے، پھر سمجھ تیرا رزق حلال ہے۔ تے جے رزق کھا کے تے تیرا نفس مضبوط ہو جائے تے تو مزید گناہ میں شامل ہو جائے تے تینو گناہ بھی گناہ محسوس نہ ہوئے، پھر اپنے رزق وال خیال کر تیرا رزق حرام ہے۔ ویخ تیرے رزق دے اندر کے کو مشتبہ چیز تے نہیں آ رہی۔ میری ملت نوجوانوں اپنے اپنے رزق وال سب تو پہلے خیال کرو، اپنے جسم دے اندر حرام ہی نہیں شبہ والی شک والی چیز بھی نہ جاون دے آجے۔ اور یاد رکھو جس انسان دا رزق پاکیزہ نہیں نا او دی اولاد کدے فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ جے تو اپنی اولاد نو حلال رزق کھلایا نا پھر بے فکر ہو کے تے مٹھی نیند سو جا، تیری اولاد کدے نافرمان نہیں ہو سکتی۔ اولاد انہاں لوگاں دی نافرمان ہو دیئے جنہاں نے رزق حرام کھلایا ہوئے۔ اے انسان دیوا بالے، دیوا بھی ہوئے، بتی بھی ہوئے، لالٹین بال دیا یہ تیل دی جگہ پانی ڈال دے تے روشنی ملے گی؟ کدے بھی دے۔ تیل ڈالنا ضروری ہے تاکہ روشنی ہوئے، تے جے تو چاہنا کہ تیرے اندر بھی روشنی ہوئے، تیرے گھر وچ بھی روشنی ہوئے، ایمان دا نور ہوئے، اولاد بھی فرما بردار ہوئے، تے حرام دا پانی نہیں حلال دا تیل ڈالے آجے، حلال والا تیل ڈالے آجے، پھر روشنی ہوئے گی۔ تو گرامی قدر حضرات، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اپنے قریبیانوں اس طرح حلال وال ٹولیا کہ ایک دن صدقے دیا کھجوراں دا ڈھیر لگے آئے،
حضرت امام حسن دا بچپن ہے. امام حسن رڑ دے کھجوراں دے قریب گئے. ایک کھجور مسجد نبی دے اس ڈھیر جو پکڑ کے نا تے اس طرح کر کے امام حسن نے منہ ڈال لی. نبی پیا پاک نے دیکھ لیا. سرکار نے اپنی انگلی مبارک امام حسن دے منہ ڈالی. وہ کھجور باہر نکال کے حضور فرماتے نے کخ کخ. اجے میں ایسی بچہ منہ کو گندی چیز ڈالے تو کہنے نا تھو کر دے. نبی پاک نے فرمایا کخ کخ. فرمایا تھو کر دے پترا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا محمد دی آل تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا جگ محمد دی آل دے صدقیاں تے پیا پالا جا رہے ہیں. اتنی احتیاط میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی. تے او جڑے میرے نبی دے ارد گرد بیٹھن والے صحابہ سننا او بھی اتنی احتیاط کر دینے. اتنی احتیاط کر دینے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک غلام نے آپ نے کچھ چیز کھامن والی لیا کے دیتی. آپ نے وہ کھا لئی. کھا کے آپ نے پوچھا کتھوں لے آندی. توجہ ہے نا میرے بل بھائی. شیر میں نے بڑے ہوں جنہیں آپ کو سنا دے مانگا. قرآن میں نسارا ہوں دے حافظ قرآن الحمدللہ. حدیثاں جنیاں آپ کو سنا دے مانگا. تو میرا دل کر دے آؤندی ہو خالی نہ جائے ہو کچھ نہ کچھ لے کے جائے. یہ میں تو انہوں تیاری کرا رہا رمضان شریف دی. رمضان شریف آ رہے میں وہ تیاری واسطے ساریاں گلاں کر رہا کہ رمضان المبارک آ رہا. تیاری کر لو اپنے گھراں چ جڑا رزق افطاری تے سحری دا کرنا ہے نا پہلے اس رزق دا خیال کرو کہ میں روزہ کدے نہ رکھ رہا. بھائی جیڑا حلال رزق دی جگہ حرام رزق بھی کمائی جاوے تے ونڈی بھی جاوے تے آنکھیں منہ ثواب بھی ہوئے گا. او انجی سمجھو کہ گندے کپڑے انہوں شراب نال پیا دوندا ہے. کوئی ثواب نہیں جتنے مرضی روزے رکھ لو. جی اندر جان والا رزق ہی پکیزہ نہیں ہے تے روزے اندر کی فائدہ. سارا دن پوکھی کٹی ثواب نہیں ملیا. تو سب تو پہلے روزے تو پہلے اپنے رزق دا اہتمام کر لو کہ میں رزق کیڑے رستے تو کما رہا. پر ساڈا حال کی ہے اسی یہ سوچ لینے ہیں کہ او بھی تے کھا رہا نا انہوں کی ہو گیا میں بھی کھا لینا. بھائی ساری دنیا گناہ کرنا شروع ہو جائے تے گناہ ثواب نہیں ہو جانا. اللہ دیاں حد اپنی جگہ قائم نہیں. وہ اپنی حدہ نہ توڑ دیتے نہ توڑن دیں دے. ساڑھا جب مزاج یہ ہو گیا کہ وہ ویکھی جائے گی جی آج ہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. کہندے نے اگلا کنے ڈٹھا اتھے تے موج کرو نا اگے ویکھی جائے گی ویکھی جائے گی. تو کہنا ویکھی جائے گی او جھلیا پوچھ اونا کرو جنہ ویکھی ہے. جنہ نے او ویکھی ہے نا انہوں نے پوچھ کیسی بیت دیئے. انسان خون دے دریا وچ کھڑا کر کے نا خون دے دریا کھڑا کر کے تے دور تو پتھر مارے جاؤں گے. اسے خون دے دریا ڈب کے مر جائے گا پھر کھڑا کیتا جائے گا پھر زندہ کر کے پھر پتھر مار کے ماریا جائے گا. پوچھا جاوے گا کون ہے آکھا جائے گا سود کھان والا حرام کھان والا. لوگ کہندے نے ویکھی جائے گی. بھائی ویکھی نہیں جائے گی. پوچھ رسول کریم علیہ السلام کو جنہ ویکھی ہے وہ حالت ویکھی ہے کہ اس جہان چ کی بنے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے غلام نے چیز لیا کے دیتی کھا لئی. آدھے پوچھا کتھوں لے کے آیا سائیں. انہیں عرض کی تھی حضور جدو مجھے کلمہ نسی نہ پڑھیا تے میں ایک قبیلے کو گزریا انہاں نال میں کہانت کی تھی. کہانت کیے پرانے زمانے میں لوگ جن نو قید کر کے نا جن نو قید کر کے تے جنہ کو جھوٹیاں خبراں لے کے لوگاں نو سنا دے سن. آج میں نجومی لوگ ہوندے نے. انہیں آکھا جی انجی میں کسی قبیلے کو گزریا تے میں کہانت کی تھی. انہاں نو علم نجوم دیاں تے جھوٹیاں گلاں سنا کے آ گیا. انہاں میں پیر سمجھ کے تے بڑی میری عزت افضائی کی تھی. آج میں اتھو پھر گزریا تے
انہوں نے مینوں تحفے دیتے نظرانے دیتے اس کہانت دے بدلے جڑی میں عالم کفر چ کیتی سی تے اے او مال سی حضرت صدیق اکبر نے اپنے منہ چ ڈال کے تے الٹی کر دیتی تے آپ نے فرمایا کہ اس رزق دے نال میرے جسم دا کوئی حصہ نہ پیدا ہو جائے میرے جسم دے اندر کوئی خون دا ایک قطرہ بھی نہ پیدا ہو جائے اے حلال نہیں ایک لقمہ اندر چلا جاندہ ہے مشتبات شبہ والی چیز دا تے انہوں نے فکر لگ جاندی ہے اتھے رج کے کھائی جا رہے رج کے کھائی جا رہے تے کہندے نے دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم مال مفت دلے بے رحم مفت دا مال لوگاں دا کھائی جا رہے حرام کھائی جا رہے یتیمہ دا مال کھائی جا رہے صدقے زکاة سارے پاکستان دیاں کٹھیاں کر کے کھائی جا رہے تے فکر نہیں ہے اے نہیں سوچے جا رہے کہ میرا رزق کس رستے تو آ رہے ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز نبی پاک نے جماعت دے نال پڑھ دینے مگر نماز پڑھ کے تے جلدی جلدی دعا بھی نہیں مانگ دے تے گھر چلے جا لے ایک دن صحابہ نے شکایت کی تھی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی نماز دے ساڑھے نہ جماعت نہ پڑھ دینے مگر فجر دی نماز پڑھ کے ساڑھے نہ دعا نہیں مانگ دے جلدی چلے جان دینے حضور نے فرمایا کل آمن تے روک لیا جائے تے اکھا جے نبی پاک فرما دے میری گل سن کے جاؤ آپ رک گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو دجانہ سنیا تسی نماز تے ساڑھے نال پڑھ دیو مگر تسی نماز پڑھ کے جلدی گھر چلے جان دیو وجہ کی ہے ہم توجہ نہ گا سنیا جے میں جڑی تربیت کرنا چاہنا اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے صحابہ دے اجتماع چا عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے کہ آج کل مدینے کھجوراں دے پھل لگے نے فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ تے مدینے دیاں کھجوراں پک رہی ہیں نے فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے کہ رات نو مدینے ٹھنڈی ہوا بھی چل دی ہے فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ہمسائے دے گھر ایک کھجور دا درخت ہے اس کھجور دیاں درخت دیاں شاخہ میرے بیڑے چل لٹک دیاں نے رات میں جدو ہوا چل دیئے تھے اس کھجور دے درخت جو کھجورہ میرے بیڑے گر جاندیاں نے میں نماز پڑھ کے صبح فجر دی جلدی گھر چلا جانا کہ میرے جاون تو پہلے کے درے میرے بچے اٹھ کے بیگانیاں کھجورہ نہ کھا لینا میں جا کے ساریاں کھجورہ کٹھیاں کر کے تے اپنے ہمسائے دے گھر سٹ دینا کدھر میری اولاد دے جسم دے اندر حلام دا لقمہ نہ چلا جائے اس صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین دی تربیت جنہ کملی والے نے تربیت کی تھی وہ اتنی احتیاط کر دے سن اپنی اولاد دے رزق دے بارے کہ ایک کھجور بھی کدھر بچے دے جسم دے اندر ایسی نہ چلی جائے جڑی شبہ والی ہوئے تو گرامی قدر حضرات پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے جڑا بار بار سانو قرآن مجید کے اندر فرمایا نا فرمایا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اللہ نے فرمایا او لوگو کلوا من طیبات ما رزقناکم فرمایا اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو کھاؤ اس پاک رزق بچو جڑا اللہ نے تو انہوں زمین دے بچو عطا کیتا ہے پاک رزق بار بار حلال دا ذکر کیتا جا رہے جتھے بھی اللہ نے فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ کھاؤ تے پیو اللہ دے رزق چو نالی فرمایا وَلَا تَعْصُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تے انہاں لوگاں چو نہ وہ جڑے زمین تے فساد پھیلا دینے انسان جدو حرام کھائے گا پھر فساد کرے گا میری ملت نوجوانوں میں تو انہوں پیغام یہی دینا ہے کہ رمضان شریف تو پہلے اتحیہ کر لو کہ میرے گھر وچ حرام لقمہ نہیں آوے گا حرام لقمہ نہیں آوے گا انسان دا جسم رزق دے نال بند ہے جو کھانا ہے اوہی تو آڈے اندر خون بنے گا او خون دے نال تو آڈے خلیات بنن گے ان خلیات دے نال تو آڈا جسم تخلیق ہوگے گا تو پتہ چلے کہ بات رزق تو شروع ہو دی ہے
انسان بعض دفعہ حلال نو بھی حرام کر کے کھا لیندہ ہے۔ مولا علی اور مرتضیٰ نماز پڑھن گئے تھے، اونٹنی بار کھڑی کر کے تھے کو غلام نو کھڑا کر کے آئے، فرمایا اتھے کھلو میں نماز پڑھ کے آیا۔ توجہ ہے میرے والے سارے دیتے، فرمایا ذرا اونٹنی دی حفاظت کرتے میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے انہوں نماز تو پہلے انہوں 2 درم نکال کے 2 درم تے فرمایا اے تیری اجرت ہے، میرے آمد تک تو میری اونٹنی دا خیال کر۔ انہیں کہا نہیں جنہی میں 2 درم نہیں چاہیے حضور تجھے رکھو، میں توڑا غلام تے خادم ہوں۔ آپ اندر نماز پڑھن گئے تھے، انہیں اونٹنی جو نکیل جڑی رسی سی نا وہ اتاری تے دوڑ گیا۔ مولا علی جدو نماز پڑھ کے آئے تھے، اونٹنی تے اوتھے مگر غلام نہیں، غلام نہیں۔ آپ گھر آئے اونٹنی لے کے تھے، اپنے دوسرے غلام نے بھیجا کہ اے 2 درم لے تے رسی خرید کے لیا۔ ادھر اے غلام رسی خریدن واسطے ٹوریا تے ادھر اوہی جڑا چور سی نا اور رسی پیا اوہی بیچے، اور 2 درم دے کے رسی خریدی لے کے گھر آیا تے مولا علی پہچان گئے اے پہ اوہی رسی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اوتھے 2 درم دیندہ سا لیندہ نہیں سی تے حلال و حرام کر کے کھا لیا سی۔ اوہی 2 درم میں دے رہا ساں تے اوتھے نہیں لے تے رسی چوری کر کے اوہی 2 رزق کمائے نے، پھر 2 درم کمائے نے۔ فرمایا میں حلال دے رہا ساں انہیں حرام کر کے کھا لیا۔ تو انسان دے مقدر چے رزق تے ہے، مگر یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ میں حلال کر کے کھانا ہے کہ حرام کر کے کھانا ہے۔ ملنا تینوں اوہی ہے جو تیرے مقدر چے لکھے ہے۔ یہ فیصلہ تسا کرنا ہے کہ تسا حلال کر کے کھانا ہے کہ حرام کر کے کھانا ہے۔ اللہ تے نہیں چاہتا کہ تو حرام کر کے کھاویں، انہیں تے رزق حلال ہی تیرے مقدر چ لکھے ہے۔ تو سب تو پہلے اپنے رزق دا احتیاط کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے گر جدو آپ خلیفہ بنے نا، خوشبو آئی تے خوشبو تول کے تقسیم کرنی سی سارے اندر تے آپ دی بیوی جدو خوشبو تولن لگی نا، آپ نے اس طرح کر کے اپنا کپڑا اپنے نک تے رکھ لیا۔ لوگاں پوچھے حضور نک تے کپڑا کیوں رکھیا جی؟ آپ نے فرمایا خوشبو برابر تقسیم کیتی جانی ہے تے خوشبو دی تے اے تاثیر ہے نا کہ سنگی جائے تے میں کدھرے لوگا تو زیادہ نہ سنگ لوں، اپنے حصے دی سنگا، یعنی کہ اتنی احتیاط کیتی جا رہی ہے کہ خوشبو بھی نہ سنگی جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کسی نے قرضہ دیتا، ایک دن جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے، دھوپ بڑی گرمی بڑی شدید تے لوگ دیوار دے نال لگ لگ کے نا دیوار دے سائے تھلے چل رہے، مگر امام ابو حنیفہ دھوپے چل رہے۔ لوگا کیا حضور چھامے آ جاؤ، دیوار دے نال نال چلو چھامے آ جاؤ، گرمی بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تسی چلو میں نہیں چلنا، پوچھا حضور وجہ؟ فرمایا جیڑے مکان دی دیوار دا سایہ نا اس مکان والے نے میرا قرضہ دینا ہے تے جے میں او دے دیوار دے سائے تھلے چل کے تے فائدہ لے لیا او دے گھر دا تے کدھرے سود نہ ہو جائے، یہ بھی سود نہ لکھیا جائے کہ میں جدے قرضہ لینا سی او دے گھر دے مکان دی دیوار دے سائے چ بھی نہ چلا، کدھرے ابھی فائدہ نہ او دے کو لے لواں، یہ بھی فائدہ کدھرے سود چ شمار نہ ہو جاوے۔ اتنی احتیاط اللہ والے کر دے سکتے۔ میری ملت نوجوانوں ایک مائی چرخہ پہ کرتے، رات اندھیرا چھاون لگانا تے مائی نے خیال ہے چرخہ اٹھاواں تے اندر لے جاواں، سویرے انج بازار پونیاں کت کے بیچنیاں نے، ویلا تھوڑے مگر اندھیرا ہو گیا، مائی کو لالٹین نہیں، مائی چرخہ چک کے نہ تے اندر جاواں لگی تے اچانک نظر پئی تے او سامنے بادشاہ دا لشکر آ رہے، اس لشکر دے ہاتھے چ لالٹین ہے، ہر مجاہد نے ہر فوجی نے ایک ایک لالٹین پکڑی تے اجالا بڑا روشنی بڑی ہے۔ مائی نو خیال آیا اتنا بڑا لشکر گزر دے وقت لگنا ہے تے ہووے نا تے انہاں دی لالٹین دی روشنی دے اندر تھوڑا چرخہ کت لواں تے پونیاں نہ کت لواں۔ مائی نے اتھے چرخہ رتیا تے او لشکر گزردا رہیا تے مائی اسے روشنی چرخہ کت دی رہی۔ جدو لشکر چلا گیا کافی دیر دے بعد مائی دا کام ختم ہو گیا، پونیاں اٹھائیاں تے اندر لے گئی تے مائی نو خیال آیا اے جیڑا میں بگانی روشنی چرخہ کتے آئے
تے پوچھیا بھی نہیں. ہن انہاں پونیاں دی کمائی میرے تے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اینو کہندے نے احتیاط. مائی نے کی کیتا کہ مسئلہ پوچھن واسطے ٹوری ٹوری آ گئی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ تے آپ نو عرض کر دیے حضور اس طرح راتی میں بادشاہ دے لشکر دے روشنی دے اندر اپنا چرخہ کتیا تے پونیاں کتیاں نے. ہن اے میں بغیر پوچھیاں انہاں دی بیگانی روشنی چ کت بیٹھیاں. ایک کمائی میرے تے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ایڈی متقی تے پرہیزگار عورت اس دور آپ نے فرمایا بی بی تو ہے کون ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں حضرت بشر حافی دی بہن ہاں. امام شافعی نے تڑپ کے فرمایا ایک کمائی سارے تے حلال ہے پر تیرے تے حرام ہے. کیوں؟ تو تقوی والے گھر دیئے, تو متقی گھر دیئے, تو حضرت بشر حافی اتنے بڑے ولی دی بہن ہیں, تیرے تے اے لکمہ حرام ہے. کیوں؟ کدھر شبہ والی چیز اچ پہ کے ہولے ہولے بندہ حرام ملنا ٹور پوے. تو گرامی قدر حضرات, انسان اپنے رزق دے معاملے چ اتنی احتیاط کرنی چاہیے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو بار بار جھنجھوڑیا. جڑا انسان عقل حلال تے رزق حلال تے صدق مقال تے عمل کر لوے. عقل حلال مطلب حلال کھانا, اور صدق مقال سچ بولنا. دو اکلیے نے, عقل حلال اور صدق مقال. بزرگ فرماتے ہیں جڑا انہاں دو چیزیں تے عمل کر لوے ہاتھ بعد چکے گا, دعا پہلے قبول ہو جائے گا. اے جڑے اللہ والے دے مزاراں تے جاندے ہو تے دعاواں قبول ہو جاندیاں. آ جڑے ولیاں کول جا کے دعاواں کراندے تے قبول ہو جاندیاں. وجہ کی ہے؟ آئی وجہ او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نہ بغاوت نہیں کر دے. انہاں دیاں زباناں پاک, انہاں دے جسم پاک, انہاں دا ظاہر پاک, انہاں دا باطن پاک. انہاں دا رزق جڑا او کھاندے نے او پاک ہوندا ہے تے اس رزق نال جڑا وجود بندا تے جڑا خون بندا او بھی پاک ہوندا ہے. کہ انہاں دیاں زباناں جھوٹ بول کے گندیاں نہیں ہوندیاں, او ہمیشہ سچ بول دے نے. اس واسطے انہاں دی زبان بھی پاکیزہ ہوندی ہے, ظاہر و باطن پاکیزہ ہوندا ہے. ہاتھ بعد چک دے نے تے دعاواں قبول پہلے ہو جاندیاں. اگر تسی چاہندے ہو میری دعا قبول ہو جائے, میں جو کہاں وہی ہو جائے, پھر اللہ فرماندا ہے جو میں کہنا وہ تو کری جا, پھر جو تو آکھے گا وہ میں کری جاؤں گا. شرطے میں پہلے تو وہ کر جو میں چاہنا, جو میں چاہنا تو او کر, پھر جو تو آکھے گا میں او کر دے گا. آج تو بعد اس جمعۃ المبارک دے خطبے تو بعد تحیہ کر کے جاؤ کہ حرام تو تے اسی پہلے ہی پریز کرنے ہیں. آج تو بعد اسی شبہ والی مشتبہ شک والی چیز جدے متعلق شک ہوئے کہ ہورے حلال ہے کہ حرام ہے, اسی او دے تو بھی بچا گئے. اسی تے ایک پا مونگ پھلی خریدنی ہوئے نا تے آدھا کلو چک کر جانے ہے نا. اے رمضان شریف دیا کھجوراں خریدنا تو ساں جانا ہی ہے نا, تے کلو لینی ہے تے کلو چک کر جانا. یہ حرکت نہیں کرنا, یہ سوچنا ہے کہ آ جڑا میرے منہ دے اندر لقمہ چلے آئے یہ میرے تے جائز ہے کہ نہیں, یہ حلال ہے کہ نہیں. ان نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تیری عبادت قبول ہونی ہے کہ نہیں, تیری دعا قبول ہونی ہے کہ نہیں. تو سب تو پہلے اپنے رزق دے متعلق احتیاط کرو, جو کماندے ہو او دے متعلق احتیاط کرو, پھر حلال کما کے او دے وچوں اللہ دی بارگاہ پیش کرو. پھر ویکھ تیری دعاواں کیویں قبول ہوندیاں, پھر ویکھ تیرے اندر سکون دی دولت کیسی آ جاندی. حرام کھا کے تے بندہ اے بھی آکھے میرے اندر سکون ہو جائے, ممکن ہی نہیں. حرام کھا کے تے کھلا کے بندہ آکھے میری اولاد فرما بردار ہو جائے, میری بیوی فرما بردار ہو جائے, میرے گھر والے فرما بردار ہو جاون, میرے مطیع تے میرے فرما بردار جڑے میرے نیچے نے وہ میرے فرما بردار ہو جان, کدے ممکن ہی نہیں. تو سب تو پہلے اپنے رزق نو خیال کرو کہ اسی کس طرح دا کما رہے ہیں تو کس طرح دا کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سانو رزق حلال عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.